السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا زبان اور بولی میں فرق کو، تو ہم نے اس کو بہت ایلیبریٹ کیا تھا اچھے طریقے سے، کہ ہم نے کہ زبان جو ہے وہ اپنا ایک رسم الخط رکھتی ہے، اس کا ایک اپنا ادب ہوتا ہے، اس کے اندر قواعد گرامر ہوتے ہیں، جبکہ بولی جو ہے وہ اپنا رسم الخط زبان سے لیتی ہے، اور زبان کی کسی بگڑی ہوئی ادنیٰ صورت کو ہم بولی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے بات کی تھی کچھ ایسی زبانیں، جیسے انگریزی ایسی زبان ہے۔ اب جب مختلف علاقوں میں جب یہی انگریزی بولی جاتی ہے، انگریزی تو ایک زبان ہے، لیکن اب یہ مختلف علاقوں میں، جیسے آسٹریلیا میں بولی جائے گی تو آسٹریلین انگریزی، امریکہ میں بولی جائے گی تو امریکن انگریزی، ٹھیک ہے، اور اگر برطانیہ میں بولی جائے گی تو وہ برٹش انگریزی کہلائے گی، ٹھیک ہے لیکن یہ انگریزی ہی۔ اب اس کو ہم کہیں گے کہ ان سب کو بنیادی انگریزی زبان کی ایسی بولیاں تصور کیا جا سکتا ہے جو بولیاں ہونے کے باوجود سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر مروجہ علاقے میں زبان سے قریب تر ہے، اور یہ ہے بولیاں ہی، لیکن جب یہ بولیاں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر جو ہے وہ اب یہ زبان سے جو بہت زیادہ قریب تر ہے، لیکن کئی بار بہت سی زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہونے کے باوجود، اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی جو زبانیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ الفاظ بھی ایک دوسرے کے مشترک ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر مشترک الفاظ کے وسیع ذخیرے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک زبان کی دو بولیاں تصور نہیں کی جا سکتی۔ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پنجابی ہے، پنجابی میں کچھ اردو کے الفاظ بھی استعمال ہوں گے، ان میں اشتراک پایا جاتا ہوگا، لیکن یہ دونوں پھر بھی الگ زبانیں، الگ بولیاں ہی کہلائیں گی، کیونکہ ان کے قواعد ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہوں گے۔ جب دو زبانوں میں الفاظ کی بڑی تعداد مشترک ہوتی ہے، مطلب دو زبانیں ہیں، جیسے ہم لے لیں اردو اور فارسی ہے، اب دونوں زبانیں، اب ان میں الفاظ تو بہت بڑی تعداد مشترک ہوں گے، لیکن قواعد کی روح سے ان کی ساخت بالکل مختلف ہونے کی وجہ سے ہر شخص دونوں زبانوں کو ایک طرح سمجھ نہیں پائے گا۔ اب ان کی ساخت مختلف ہے، تو ان دونوں زبانوں کے ہر شخص دونوں زبانوں کو ایک طرح سے جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ مثلاً ہندی اور بنگالی میں سنسکرت الفاظ کی کثیر تعداد موجود ہونے کے بعد، مطلب ہندی اور بنگالی میں سنسکرت الفاظ کی کثیر تعداد ہے، مگر قواعد اور صوتیات کے نظام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونے کی بنا پر انہیں ایک طرح سے نہیں سمجھا۔ اب ان کے اندر صوتیات اور قواعد کے نظام ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بنا پر جو ہے انہیں ایک طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہریانی اور پنجابی بھی اردو اور فارسی میں، اب اسی طرح جو ہے وہ ہریانی بھی، اور جیسے اسی طرح ہریانی اور پنجابی میں ہے وہ اردو اور فارسی میں، انگریزی اور فرانسی میں، بہت سے ان تمام زبانوں میں جو ہے وہ ایک الفاظ مشترک پائے جاتے ہیں، مگر یہ الگ الگ زبانیں ہر دو کو ایک زبان کی دو بولیاں قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کو ایک زبان کی دو بولیاں قرار نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجابی جو ہے وہ اردو کی بولی ہے، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے اندر قواعد مختلف، ہم فارسی کو اردو کی بولی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر قواعد مختلف ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے، اسی طرح قواعد میں مشترک مگر الفاظ کے ذخیرے مختلف زبانوں کو بھی ایک طرح کی زبان کی دو بولیاں تصور کرنا ناممکن ہے۔ ہم اسے ایک زبان کی دو بولیاں تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر قواعد مختلف ہے، اس کے اندر الفاظ کے جو ذخیرے ہیں نا وہ تو ایک، اس کے اندر الفاظ کے ذخیرے تو ہیں لیکن قواعد ان کے مختلف ہیں۔ بولی کا اپنا رسم الخط نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بولی کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہوتا، بلکہ یہ رسم الخط اپنی زبان سے ادھار لیتی ہے جس زبان کی وہ ادنیٰ صورت ہوتی ہے۔ اسے بولی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو صرف بولا جاتا ہے۔ اب اس کو بولی کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ ظاہری سی بات ہے، صرف لوگوں میں عام طور پر بولی جاتی ہے، جبکہ اس کا اپنا نہ کوئی قواعد ہے نہ کوئی گرامر ہے، اور اس کا کوئی ادب موجود نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ادب نہیں پایا جاتا، اس کا کوئی ادب یا قدیم ادب کوئی تخلیق نہیں ہوتا، جیسے اردو کا، انگریزی کا، فارسی کا اپنا ادب موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی ادب موجود نہیں بولی کا۔ لیکن اگر کسی بولی کو کبھی ضبط تحریر میں لانا بھی ہو، تو اگر کبھی کسی بولی کو ضبط تحریر میں لانا چاہیں بھی تو اس کے لیے علاقے کی بڑی زبان کا رسم الخط ادھار لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پنجابی کی کئی بولیاں پاکستانی پنجاب میں استعمال ہوتی رہی ہیں، مطلب پنجابی کی بھی بولیاں ہیں جو پاکستان کے جو ہے وہ پنجاب میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے جانگڑی، پوٹھوہاری، سرائکی وغیرہ۔ ایسے پاکستانی پنجابی جو کہ فارسی رسم الخط میں اردو کی مماثلت سے لکھی جاتی ہے، اب یہ فارسی رسم الخط میں ہی لکھی جاتی ہے، کس کی مماثلت سے؟ اردو کی مماثلت سے، تو یہ بولیاں بھی اسی رسم الخط کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کی پنجابی بولیاں وہاں کی قومی زبان ہندی کے دیوناگری رسم الخط میں ضبط تحریر میں لائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ رسم الخط ادھار لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادھار کیسے لیتی ہے؟ پنجابی کی بہت ساری ایسی بولیاں جو پاکستان کے پنجاب میں استعمال ہوتی ہیں، وہ کون سی بولیاں ہیں؟ پنجابی کی بولیاں ہوتی ہیں، پنجاب میں استعمال ہے، جیسے جانگلی، پوٹھوہاری، سرائکی وغیرہ۔ ایسے
اب بولیاں بھی اسی رسم الخط کا استعمال کرتی ہیں. اس کے برعکس ہندوستان کی اب جو ہندوستان کی پنجابی بولیاں ہیں وہ وہاں کی قومی زبان ہندی. اب جب ہندوستان کی پنجابی بولیاں، اب ایک تو پنجاب کی پنجابی بولیاں جو ہے وہ پنجاب میں جو استعمال ہو رہی ہے وہ جانگلی پوٹوہاری سرائکی ہے. اب جب ہندوستان کے، اب اس کے برعکس اب ہندوستان کی جو پنجابی بولیاں وہاں کی قومی زبان ہندی کے دیوناگری رسم الخط کی ضبط نے تحریل آیا. وہ پہلے پنجاب میں جو بولی جانے والی تھی وہ فارسی رسم الخط سے جو ہم نے لی تھی، ٹھیک ہے، اردو سے جو مماثلت رکھتی تھی. اور جب ہم نے ہندوستان کی پنجابی بولیوں کو دیکھا تو وہ دیوناگری رسم الخط سے جو ہے وہ تحریری ضبط میں لائی جاتی ہیں. عام طور پر بولیاں جو ہے وہ زبان کی بگڑی ہوئی صورت سمجھی جاتی ہیں. مطلب جو بولیاں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ زبان کی بگڑی ہوئی صورت ہے. بعض لوگ انہیں گوار بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا جن لوگوں کو زبان کے تلفظ صحیح سے ادا نہیں کرنے آتے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ بگاڑ کر بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات انہیں الفاظ کی یا تلفظ کی صحیح ادائیگی کا جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا جس کی وجہ سے انہیں ہم گواری بولی کا نام دیتے ہیں جو جاہلوں کی بولی ہوتی ہے. اب جن لوگوں کی بولی معیاری سمجھی جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جاہل اور نچلے طبقے کے لوگ صحیح تلفظ پر قادر نہیں. اب ظاہری سی بات ہے، ایک شخص اگر اردو پر گرفت رکھتا ہوگا اس کی گرپ اچھی ہوگی، وہ اردو کے تلفظ کو بڑے ایک اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہوگا، اس کو اردو ادب کے بارے میں علم ہوگا، تو وہ اگر اس کے سامنے آپ مطلب کوئی جاہل اردو بولے گا تو وہ کہے گا کہ نچلے طبقے کا ان پڑھ انسان ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل اور نچلے طبقوں کے جو ہے وہ لوگ صحیح تلفظ پر قادر نہیں، مطلب اس پر قادر نہیں ہوتے کہ وہ صحیح تلفظ ادا کر سکیں یا لاپرواہی برتتے ہیں. اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ لاپرواہی بھی برتتے ہیں، وہ صحیح تلفظ ادا کرنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اور اپنے غلط تلفظ سے زبان کو بگاڑ دیتے ہیں. اب انہیں غلط لفظ سے بولتے ہیں نا تو وہ زبان کو جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں. اب زبانوں کا زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہے. جو زبان زندہ نہیں رہے گی وہ یا جو بولی نہیں جاتی ہوگی، جس کا کوئی تحریری ضبط نہیں ہوگا، جس کا ادب تخلیق نہیں ہوگا، جس کا آگے چل کے ہم اس کی کتاب نہیں لکھیں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، تو وہ زبانیں جو ہے وہ مردہ ہو جائیں گی. یا لوگ زبان کے مرکز سے دور رہ کر صحیح زبان سننے سے محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب لوگ جو ہے وہ اس مرکز سے دور ہو کر صحیح زبان سننے سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر جو زبان بولتے ہیں اس میں مستند روزمرہ کی پابندی نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کی ذیلی بولی غیر معیاری. مطلب وہ روزمرہ میں اب صحیح الفاظ تو نہ وہ سنتے ہیں جس وجہ سے انہیں بولنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اس لیے ذیلی انہیں غیر معیاری اور اکثر موقع پر وہ غلط ہو جاتی ہیں وہ بولیاں. لیکن اگر ہم بولی کے منصب اور مقصد پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ ابلاغ کا وسیلہ ہوتی ہیں. اب یہ بھی ابلاغ کا وسیلہ ہوتی ہے، ان کا یہ منصب ہے کہ وہ بات کو پہنچانے کا وسیلہ ہوتی ہیں. لسانی گروہ کے مختلف طبقوں میں جو ہے وہ ان بولیوں کے وسیلے سے ابلاغ کی غرض و غایت پوری ہو رہی ہوتی ہے. مطلب مختلف طبقوں میں بولی کے ذریعے سے جو ہے وہ ابلاغ کی ضرورت پوری ہوتی ہے نا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انہیں معیاری یا مستند بولیاں زبان کی کتنی ہی کم قرار دیا جائے، منصب یا وظیفے کے لحاظ سے وہ کم اہم نہیں، انہیں کم صحیح یا غلط قرار. اب وہ اہم تو ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لسانی درجہ بھی رکھ رہی ہیں، وہ بولی بھی جا رہی ہیں، اہم بھی ہیں، لیکن اس کے برعکس وہ جو ہے وہ غلط ہی قرار دی جائیں گی کہ وہ زبان کی بگڑی ہوئی صورت ہی قرار دی جائیں گی. وہ کبھی بھی اس کو ایک ادب یا اس کا رسم الخط یا اس کا قواعد کچھ بھی موجود نہیں ہوگا، بس اس کا ایک اہمیت ہوگی کہ وہ لوگوں میں بولی جا رہی ہے. اب زبان کے استعمال کو ترجیح مستحسن قرار دینے کے وجوہات سماجی ہو سکتے ہیں، لسانیاتی نہیں. مطلب اگر وہ سماجی طور پر تو اردو یا کوئی بھی زبان ہے وہ صحیح تلفظ ادا کریں گے، لیکن ان کا لسانیاتی مقصد یا لسانیات سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوگا.